ہر جمعے کو جو پڑھے 7 دن اللہ نور عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ بولیے کتنے؟ سورہ کہف میں 4 قصے ہیں۔ پہلا قصہ کن کا ہے؟ اصحاب کہف کا۔ دوسرا قصہ کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ تیسرا قصہ اصحاب الجنتین کا، 2 باغوں والوں کا۔ اور چوتھا قصہ ذوالقرنین سکندر کا۔ 4 قصے سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو آج جو ہمیں کہتا پھرتا ہے کہ جی مولوی کہانی کرا گیا، ہم سنتے ہیں یہ تو کہانی سنا رہے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں ہر کہانی بری نہیں ہوتی۔ اگر ہر کہانی بغیر فائدے کے ہوتی تو اللہ قرآن میں کبھی بھی کہانیاں ذکر نہ فرماتا۔ قرآن میں قصے مذکور ہیں یا نہیں ہیں مجھے بتاؤ؟ ہر سورت میں قصے ہیں، ہر صفحے میں قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کے قصے ذکر فرمائے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کے قصے ذکر فرمائے، اور فرمایا کہ فَقْصُصِ الْقَصَصِ، کہ ان قصوں کے پیچھے چلو، ان قصوں سے عبرت حاصل کرو، ان سے نصیحت پکڑو۔ ہر کہانی بری نہیں ہوتی، ہر کہانی خلاف واقعہ نہیں ہوتی۔ اگر ہر کہانی بری ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں قصے ذکر نہ فرماتا۔ ایک قصہ وہ ہے جسے احسن القصص فرمایا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور بہت سے قصے ہیں، ان میں سے ایک قصہ میں آج اس عرس کے موقع پہ پیش کر رہا ہوں، اور اختصار کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا من اعلم هذه الارض، کہ اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ کلیم بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم بھی تھے، ساری شانیں رکھتے تھے۔ تو آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اللہ کے فضل سے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے سرزنش فرمائی تھوڑی سی، اور فرمایا اے موسیٰ، آپ نے اپنے آپ کو عالم کہا، آپ عالم ہو، لیکن سب سے بڑا عالم نہ کہو۔ فوق کل ذی علم علیم، یہاں ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا موجود ہے، ایک اور بھی ہے، اور اسے ہم نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ ایک اور عالم بھی ہے۔ تو حضرت موسیٰ کے دل میں علم کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ اب یہ حضرت موسیٰ کو اس قصے سے کیوں گزارا گیا؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، امت مسلمہ تک میسج کنوے کرنے کے لیے، علم کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو کہا گیا ایک ایسا عالم بھی ہے جسے ہم نے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے گزارش کی، یا اللہ اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو علم مجھے نہیں بخشا گیا، تو یا اللہ مجھے اس عالم کی زیارت عطا فرما، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ، اور اے موسیٰ بھنی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لو اور ایک خادم ساتھ لے لو، مجمع البحرین میں چلے جاؤ، جہاں 2 سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا جسے ہم نے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ اب توجہ فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، فرمایا میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا، چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، جہاں پہ مجھے اس عالم سے میری ملاقات ہوگی، میں اس سے وہ علم حاصل کروں گا جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو علم کے لیے حضرت موسیٰ نے سفر کیا، تو پتہ چلا کہ علم اپنے بیڈ روم میں حاصل نہیں ہوتا، علم ریشم و کم خواب کے بستر پہ حاصل نہیں ہوتا، علم کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، دشواری اٹھانی پڑتی ہے، اور مدارس میں جا کے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے پڑتے۔ حضرت موسیٰ نکلے اور لمبا سفر کیا۔ اب یہاں مجمع البحرین کا ذکر کیا، علماء نے تفسیر اشاری میں یہاں لکھا ہے کہ کہیں اور بھی ملاقات حضرت خضر سے کروائی جا سکتی تھی، یہ مجمع البحرین ہی کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایک علم ایسا ہوتا ہے عالم جو یک رخا ہوتا ہے، اس کے پاس ایک علم ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، کسی کے پاس دوسرا ہوتا ہے پہلا نہیں ہوتا، کسی کے کوئی صرف کا عالم ہے، کوئی نحو کا عالم ہے، کوئی تفسیر کا عالم ہے، کوئی صرف حدیث کا عالم ہے، لیکن حضرت موسیٰ کو اللہ نے جس عالم کے پاس بھیجا وہ مجمع البحرین تھا،
یعنی وہاں بحر شریعت بھی چل رہا تھا، بحر طریقت بھی چل رہا تھا، وہاں علم سینہ بھی تھا، علم سفینہ بھی تھا، وہاں سارے علوم جمع کر دیے گئے تھے۔ اس لیے فرمایا مجمع البحرین پہ چلے جاؤ، جہاں سمندر جمع ہوتے ہیں وہاں چلے جاؤ۔ اب طویل واقعہ ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی، سو گئے، اور یوشع بن نون جو خادم تھے وہ ہاتھ باندھ کے پاس ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، ادب بھی سکھا دیا استاد کا کیا ہوتا ہے۔ تو مچھلی ٹفن سے نکلی، زندہ ہوئی، چھلانگ لگا کے سمندر میں چلی گئی۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، یہاں سربا کا مطلب ہے سرنگ بناتے ہوئے وہ پانی میں چلی گئی۔ سرنگ کیوں بنائی؟ اگر ویسے پانی میں غائب ہوتی تو اس جگہ کا یاد نہ رہتا کہ کہاں گئی تھی، لیکن اس نے سرنگ بنائی تاکہ مٹی ابھر کے اوپر آ جائے، اس میں ایک سوراخ بن جائے اور ڈھونڈنے والوں کو وہ جگہ مل جائے جہاں وہ زندہ ہو کے سمندر میں گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ جب بیدار ہوئے پھر سفر شروع کر دیا، اور جب آگے پہنچے تو فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، فرمایا اے یوشع کھانا لاؤ، ہمیں تھکاوٹ ہو گئی، ہم تھک گئے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتا چلا کہ علم کے لیے تھکنا بھی پڑتا ہے، علم کے لیے راتوں کو جاگنا بھی پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے، پھر علم نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا ہم تھک گئے، کھانا لاؤ۔ تو انہوں نے کہا جناب وہ مچھلی مجھے یاد نہیں رہا اور میں بھول گیا، بلا دیا گیا، اور وہ مچھلی تو زندہ ہو کے فلاں مقام پہ سمندر میں چلی گئی۔ فرمایا ذالک ما کننا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، فرمایا ہم تو اسی جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے تو واپس پلٹے اپنے پاؤں کے نشان پہ پیچھے کی طرف، اور گزرے ہوں کے پاس پہنچے، جہاں سے گزرے تھے وہیں واپس پہنچے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ فرمایا پیچھے مڑو، واپس مڑے، جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی تو انہیں ہمارا ایک بندہ ملا۔ اللہ اللہ، بولو کون ملا؟ ہمارا بندہ۔ پھر بولو کون ملا؟ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں یہاں لکھا ہے، فرمایا یہ جو نا ضمیر لگی ہے نا، من عبادنا، ہمارا بندہ، فرمایا اس میں جو لطف ہے وہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہ دل والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ من عبادنا، وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ ہمارا بندہ تھا، جسے مالک اپنا کہے وہی قسمت والا ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے، علامہ عبد الرحمن صاحب کو یاد ہوگا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کمرے میں جب ہم ملنے جاتے تھے، یہ 95 کی بات ہے، میں بھی جاتا تھا، چھوٹا سا تھا، اور حضور ضیاء الامت کی زیارت کے لیے ہم اندر جاتے تھے تو آپ نے اپنی مطالعے کی کرسی کے سامنے ایک فریم لگائی ہوئی تھی اور اس پہ ایک شعر لکھا تھا، ایک مصرع تھا، اور وہ اب یہی بات تھی، لکھا تھا سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے۔ کیا لکھا تھا؟ سہاگن سو ہی جو پیا من بھائے، یعنی سہاگن وہی ہے جو یار کی نظروں کو پسند آ جائے، قسمت والا وہی ہے جو ان کو پسند آ جائے، جسے وہ اپنا کہہ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات قرب خاص میں پہنچے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے پوچھا اے حبیب آج تجھے کس نام سے پکاروں، آج کس نام سے تجھے یاد کروں، کیا نام لوں، کیسے آپ کو مخاطب کروں؟ تو حضور نے ہاتھ باندھ کے اپنے رب سے عرض کیا اور حریم ناز کی خلوتوں میں عرض کیا کہ آج اگر مجھے پکارنا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے یاد کر، مجھے عبدی کہہ، مجھے اپنا بندہ کہہ۔ علامہ اقبال بولے، فرمایا عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر، کیا فرمایا؟ عبد دیگر عبدہو چیزے دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، فرمایا عبد اور شے ہے، عبدہو اور شے ہے،
عبد یعنی بندہ اور شے ہے اور اس کا بندہ اور شے ہے. فرمایا عبد وہ ہے جسے مولا کا انتظار ہے اور عبد وہ ہے کہ مولا کو جس کا انتظار ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، ہم چار یا نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، دین و ملت کی ضیاء، دین و ملت کی ضیاء. یہاں ایک اشارہ میرے دوست بیٹھے ہیں. ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ابھی بھی لگا تھا، میں بھی لگاتا ہوں، لیکن میری ایک وضاحت درمیان میں سن لیں. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کسی سیاسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا نعرہ ہے. بولو کس کا نعرہ ہے؟ پوری امت کا نعرہ ہے. اسے چند بندوں کے نعرے میں محدود نہ کیا جائے، اسے سیاسی پارٹی کا سلوگن نہ بنایا جائے. یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے، یہ فاروق اعظم کا نعرہ ہے، یہ عثمان غنی کا نعرہ ہے، یہ حیدر کرار کا نعرہ ہے، اور یہ نعرہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں حضرت خالد بن ولید کا نعرہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جب لگائیں، دوسری بات یہ بڑی اہم بات، یہ زیادہ نعرے لگا کے نا اس نعرے میں توجہ نہیں شامل رہی. میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، میں سنتا رہتا ہوں، لفظ رہ گئے لیکن لفظوں کے پیچھے انٹینشن کہاں گئی؟ لفظ رہ گئے، ان لفظوں کے پیچھے جذبہ کہاں گیا؟ جب سیاست میں کوئی شے شامل کی جائے اس میں وہ پہلی توجہ نہیں رہتی. اس لیے میں آپ سے کہوں گا، جب لبیک یا رسول اللہ کہا کرو آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر کے کہا کرو. حضور ہاں ایک دفعہ پھر کہیں لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. یہ چند میرے پیغامات ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں. تیسرا پیغام اپنی گفتگو کے درمیان گفتگو روک کے جملہ معترضہ کے طور پہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ بعض خطبہ، ہمارے مسلک کے خطبہ، انہوں نے ایک نئی روش اپنا لی ہے کہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے سٹیج پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنے ہی علماء اور اپنے ہی مشائخ کی توہین کرتے ہیں اور اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں. جیڑا مولوی پیر، اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو علماء، مشائخ اور پیران اعظام کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں. یاد رکھیں، اپنی خدمت دین کے نام پہ کسی دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا یہ اہل سنت کا شیوا نہیں ہے. آپ اپنی خدمت دین کریں، آپ ڈٹ کے حضور کی ناموس رسالت پہ پیرا دیں، لیکن اس نام پہ ان ہستیوں پہ کیچڑ نہ اچھالیں کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، قصہ پاریاں تھے، کوئی تمہیں جانتا نہ تھا. حضرت ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے جنیوا کے اندر جا کے سرکار دو عالم کی ختم نبوت کا عالمی عدالت میں پہرا دیا تھا. بولو کہاں دیا؟ عالمی عدالت میں پہرا دیا. تو وہ ہستیاں جو پہلے خدمت دین کر گئیں، وہ حضور تاجدار گولڑا ہوں، وہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہوں، وہ حضرت ضیاء الامت ہوں، جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، اکابر پہ انگلیاں اٹھانے کا رویہ چھوڑ دو. توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو. کیا جملہ یاد رکھنا؟ توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بنو. آپس میں اتحاد کے ساتھ آگے بڑھو. اپنے ہی علماء کی پگڑیاں نہ اچھالو، لیگ پولنگ نہ کرو، اس سے اہل سنت والجماعت کو نقصان ہوگا. 5 منٹ میری گفتگو کے باقی ہیں، میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں. وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہو گئی. اور کس سے ملاقات ہوئی؟ عبدم من عبادنا، جو عام بندہ نہیں تھا، وہ ہمارا بندہ تھا. بولو وہ کون تھا؟ وہ ہمارا بندہ تھا. اس سے ملاقات ہوئی. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے رحمت بھی عطا کی تھی اور علم لدنی بھی عطا کیا تھا. تو پتہ چلا کہ صرف علم جو ہے
اگر علم کے ساتھ رحمت نہ ہو تو وہ علم زحمت بن جاتا ہے. اگر علم کے ساتھ، اگر ایک جملہ ہی میری گفتگو کا یاد رہ جائے تو کافی ہوگا. علم کے ساتھ رحمت نہ ہو تو علم کیا بن جاتا ہے؟ زحمت بن جاتا ہے. پھر اس سے شدت پسندی جنم لیتی ہے، پھر تنگ نظری جنم لیتی ہے، پھر فتوے جنم لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب علم کے ساتھ رحمت بھی شامل ہو جائے تو حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، سارے علماء کے سردار بھی ہیں. تو علم اور رحمت لازم و ملزوم ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. حضور نے ایک شخصیت میں اللہ نے دو چیزوں کا بیان کیا کہ علم بھی تھا، اور علم بھی عام نہیں تھا، علم لدنی تھا. یہ مرزے والا علم نہیں تھا، یہ مرزے والا علم نہیں تھا، یہ علم لدنی تھا. یہ صرف کتابوں کا علم نہ تھا، یہ یار کی زلفوں کا علم تھا، یہ حضور کے رخ زیبا کا علم تھا، یہ سینے سے جاری ہونے والا علم تھا. تو ہم نے علم لدنی عطا کیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی بزرگ تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے اور بڑے ٹیکے والے بزرگ تھے. ان کے بارے میں بخاری میں احادیث ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام جان لینے آئے تھے تو آگے سے فرمایا کدھر آئے ہو؟ جناب آپ کی جان ضبط کرنے آیا ہوں. تو انہوں نے رکھ کے ایک رسید کر دیا تماچا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کا ڈیلا نکل کے باہر آ گیا اور اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، اے میرے رب مجھے اس بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. کہاں بھیج دیا مجھے؟ اللہ نے فرمایا ایک دفعہ پھر جا. وہ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ آگے سے حضرت اسرائیل نے کہا ہوگا یا اللہ ہن کسی اور نو بھیج، مجھے نہ بھیج. تو فرمایا نہیں، جاؤ اور جنت سے ایک مینڈا لے جاؤ اور میرے کلیم موسیٰ سے کہو اگر مزید رہنا چاہتے ہیں، اگر مزید رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس مینڈے پہ ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو لمبا کر دیا جائے گا. تو گئے، مینڈا لے کے گئے، دمبا لے کے گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال عمر لمبی ہو جائے. حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اس کے بعد مرنا تو پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں جانا تو پڑے گا. تو فرمایا اگر پھر بھی جانا ہے اور اب بھی جانا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، ابھی چلتا ہوں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا جناب اگر جانا ہی تھا تو پھر یہ پروگرام کیوں بنایا، پھر یہ رونق کیوں بنائی؟ تو بڑا پیارا جملہ مجھے علامہ افتخار الحسن فیصل آبادی علیہ الرحمہ کا لگتا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اصل میں حضرت موسیٰ نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ اے اسرائیل میں نے جانا تو ہے لیکن یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آداب سکھاؤں کہ میرے بعد تم نے سید الانبیاء کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، حضور کی خدمت میں بھی جانا ہے، دستک دے کے جانا، اجازت لے کے جانا، پورے آداب کے ساتھ جانا. یہ علماء نے نکات بیان کیے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے اور چاہتے تو حضرت خضر سے جا کے کہتے جناب مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں اللہ کے آرڈر سے آیا ہوں اور آپ سے گزارش ہے جو علم آپ کے پاس ہے مجھے دیں تاکہ میں واپس جاؤں، میری بڑی ڈیوٹیاں ہیں، میں نے کوہ طور پہ جانا ہوتا ہے. یہ جملہ طلباء کے لیے خاص طور پہ یاد رکھنا. حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر جب علم حاصل کرنے کی باری آئی تو اپنے گھٹنے ٹیک کے حضرت خضر کے سامنے بیٹھ گیا اور کیا عرض کرنے لگے؟ کہنے لگے جناب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ قرآن کے لفظ ہیں، جناب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے بھی عطا فرمائیں. پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے سے بڑے بندے کو لپھنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، استاد کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، ادب کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کبھی بھی علم نہیں آتا. میرے حضور ضیاء الامت کے پاس جب بڑے بڑے گدیوں کے پیر آتے تھے جناب ہمارے بیٹے کو پڑھا دیں، میں آن دا ریکارڈ آپ کو بات بتاؤں. ایک دن حضور غریب نواز نے مجھے فرمایا قبلہ پیر محمد امین الاسناد شاہ صاحب نے کہ لسٹ بنائیں کہ بیرا شریف سے جتنے پیر خانوں نے پڑھا ہے ان کے سارے صاحبزادگان کو میں جمع کر کے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں.
تو میری ڈیوٹی لگی، میں لسٹ بنانے کے لیے بیٹھا. آپ اندازہ فرمائیں پاکستان کے 350 خانقاہیں ہیں. بولیے کتنی؟ 350 خانقاہیں ہیں الحمدللہ. ان کے مرکزی جو صاحبزادگان ہیں انہوں نے حضور ضیاء الامت کے زانو تلمس اور حضور ضیاء الامت کے دسترخوان علم پہ آ کے خوشہ چینی کی ہے. اس میں حضور پاک پتن شریف کے دیوان صاحب سے لے کر چشتیاں شریف، توسا شریف، سیال شریف، گولڑا شریف اور بڑی بڑی گدیاں آپ نام لیتے جائیں، نیریاں شریف اور دیگر جتنے نام آپ لیتے چلے جائیں. اب جو نیریاں شریف کے اس وقت کے سجادہ نشین ہیں حضور قبلہ سلطان العارفین صاحب، انہوں نے مکمل اپنا کورس بھیرا شریف سے مکمل کیا ہے. اور یہ نام آپ لیتے جائیں، 350 خانقاہیں. الحمدللہ حضور ضیاء الامت نے کوئی تھوڑا سا احسان کیا اہل سنت پر. جب آپ کے پاس کوئی سید زادہ آتا، کوئی پیر خانے کا بندہ آتا، آپ فرماتے الگ کمرہ دیا جائے، کھانا دیا جائے. حضور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے اگر ایک بندہ پڑے گا تو ایک بندہ پڑے گا، اگر ایک پیر خانے کا صاحبزادہ پڑے گا تو کئی مرید پڑ جائیں گے، کئی لوگوں کی تربیت ہو جائے گی. تو آپ نے علم کا راستہ چنا اور وہی راستہ چنا جو کہ حضور ضیاء الامت نے قرآن پاک سے پڑھا تھا. آخری بات عرض کرتا ہوں. اب آگے سے بڑی ادب سے حضرت موسیٰ نے عرض کیا جناب مجھے تھوڑا سا علم دے دیں. یہ من بیانیہ ہے اور من تبعیدیہ ہے کہ تھوڑا سا جناب اس میں سے علم دے دیں. آگے سے حضرت خضر علیہ السلام یہ کہہ دیتے جناب ویلکم، آپ بزرگ آئے ہیں، میں حاضر ہوں. انہوں نے کیا کہا؟ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ جناب آپ صبر نہیں کر سکیں گے، یہ بڑی اوکھی منزل ہے. علم حاصل کرنا اور یہاں رکنا اور پھر اعتراض نہ کرنا اور خاموش رہنا یہ مشکل کام ہے. آپ صاحب شریعت نبی ہیں اور نبی کا مقام یہ ہے کہ جب ظاہری طور پہ کوئی معاملہ دیکھے گا آپ ضرور بولیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. یہاں سے علماء نے یہ نقطہ چنا کہ جب علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اعتراض کو ختم نہ کر دے. جب تک شاگرد اپنے استاد پہ اور مرید اپنے پیر پہ اعتراض جاری رکھتا ہے اس کا فیض رک جاتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں انشاءاللہ فرما برداری کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں. اب کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے تو میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور اشارہ چھوڑ دیتا ہوں. فانطلقا 3 دفعہ آیا ہے، فانطلقا فانطلقا فانطلقا. اسے عربی میں 3 انطلاقات کہا جاتا کہ 3 دفعہ چلے، 3 منزلیں طے ہوئیں، 3 درجات سے گزارا اور پھر تینوں میں ایک سبق دیا. پہلی یہ تھی کہ سمندر میں گئے، ایک دریا عبور کرنا تھا تو کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے ڈیمیج کر دیا. حضرت موسیٰ بول اٹھے کہ جناب یہ کشتی مسکینوں کی تھی، آپ نے اسے ڈیمیج کر دیا. تو حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ چپ نہیں کر سکیں گے. آپ بول پڑے، ایک دفعہ معافی دے دیں پھر نہیں بولوں گا. فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. تو آگے سے ایک لڑکے کو دیکھا، اس کی زندگی کو ختم کر دیا. حضرت موسیٰ پھر بول اٹھے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا، اچھا بھلا نوجوان تھا، اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، آپ نے اس کی زندگی ختم کر دی. فرمایا تم چپ نہیں رہو گے. جناب اب تیسری دفعہ بولا تو میں بے شک واپس چلا جاؤں. فانطلقا، پھر چلے، آگے پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا. انہوں نے کھانا اور ضیافت سے انکار کر دیا. جب وہاں سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی. تو حضرت موسیٰ سے فرمانے لگے حضرت خضر کے مثالہ تیار کریں، میں دیوار سیدھی کرتا ہوں. تیسی کرنڈی پکڑ لی اور وہ دیوار سیدھی کرنا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، کہ جناب اب میں بولتا تو نہیں ہوں لیکن اگر آپ چاہتے تو ان گاؤں والوں سے تھوڑے پیسے لے لیتے، اجرت لے لیتے. انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا، آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں. تو اس وقت فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میری جدائی کا وقت ہے، آپ واپس چلے جائیں، یہ راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے. جب وہ واپس جانے لگے واپس بلایا، فرمایا یہ نہ سوچ کے چلے جانا میں آیا تھا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا،
اور خالی واپس جا رہا ہوں، ایسے نہیں جانے دوں گا، ہر معاملے میں حکمت بتا کے بھیجوں گا کہ میں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ تو پھر بتایا کہ میں نے کشتی کو اس لیے ڈیمیج کیا تھا کہ دوسرے کنارے پہ ظالم بادشاہ تھا، اگر یہ کشتی وہاں پہ پہنچ جاتی وہ اس کو غصب کر لیتا، اب یہ کشتی پہنچے گی، ڈیمیج کشتی کو دیکھ کے وہ کچھ نہیں کہیں گے اور چھوڑ دیں گے، ان کے رزق کا وسیلہ باقی رہے گا۔ وہ بچہ جس کو ختم کیا میں نے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے یہ معاملہ ہوا، کیونکہ اگر یہ بڑا ہوتا، فسق و فجور کرتا، ماں باپ کا نام ڈبوتا، غلط کام کرتا، اب اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر اولاد عطا فرمائے گا۔ اور یہ دیوار جس کو سیدھا کیا یہ میں نے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، کیونکہ ایک نیک بندہ تھا جس نے رب کے کلام کی خدمت کی تھی، وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کے بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے محفوظ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا جب تک یہ بچے بڑے نہ ہوں ان کا خزانہ محفوظ رہے، میں نے اس لیے ایسا کیا۔ اس سے یہ پتا چلا لوگوں کہ ایک علم شریعت ہے اور ایک علم طریقت ہے، اور یہ سارے علم قرآن میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں علم حاصل کرنے کا درس دیا ہے اور علم سے جڑے رہنے کا درس دیا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری مجلس کے خصوصی مہمان حضرت قبلہ علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب اکاڑا سے تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے آنے تک یہ میری ذمہ داری تھی اور میں نے انتہائی اختصار سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ان کا کنکلوژن یہ ہے 2 جملوں میں کہ سنیوں علم کی قدر کرو، علم کے راستے پہ چلو اور علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرو۔